بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سوال اگر اجازت دیں، ہاں جی، مجھے کیسے پتہ چلے کہ کوئی مرشد کامل ہے، کوئی بندہ ہاں یہ اس کی بیعت اس بھی بیعت آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سن کر چلے جائیں گے اس بندے کے پاس جی، کہ یہ پہلے تو بندہ، ظاہر ہے کہ خبر ہی آتی ہے، بندے کی بڑی خبر ملی ہے کہ یہ بہت اچھا نیک ہے، میرے ذہن میں کیا کیا ہو، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے ہم لوگ شواہد چاہتے ہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہماری نظروں کو کچھ ایسا نظر آئے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ جس بندے کے سامنے ہم بیٹھے ہیں یہ پیر کامل ہے، یہ مرشد بننے کے لائق ہے، میں اس کا مرید بنوں، جو کیا میں دیکھوں اس میں؟ میں آپ کو ایک مثال اپنے پیر و مرشد کی بھی دیتا ہوں جی جی کہ جب میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے پہلی مرتبہ گیا جی تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ولی کامل ہے جی یا یہ ایک عام انسان ہے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ بہت سارے ایسے بھی ولی بنے ہوئے ہیں جی جو صرف داڑھی رکھی ہوئی ہے، شکل بنائی ہوئی ہے ولیوں والی، واہ، لیکن بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ واہ، تو میں جب مرشد کامل کے سامنے بیٹھا، سب سے پہلے انہوں نے میرے دل کا احوال بولنا شروع کر دیا، جو میرے دل کے اندر تھا، سبحان جو اللہ، باتیں میرے دل کے اندر ان کی زبان پہ تھی۔ سبحان اللہ۔ میں مرید نہیں ہونا چاہتا تھا، اچھا، آپ کا ارادہ نہیں تھا؟ ارادہ میں کہا اس مرتبہ تو میں صرف دیکھنے آیا ہوں، اچھا، دیکھ کے چلا جاؤں گا، پھر میرا دل اگر گواہی دے گا تو میں آؤں گا۔ تو انہوں نے آپ کے دل کا حال بتانا شروع انہوں کر نے دیا؟ میرے دل کی پڑھ لی ساری بات، تو انہوں نے پھر اس کو جب بتایا، میں کہا یار یہ باتیں ساری میرے دل کے اندر کی تھی۔ اچھا، تو پھر میری کیفیت وہ ہو گئی کہ میں نے مرید ہونا ہی ہونا ہے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یعنی اندازہ ہو گیا کہ اس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، علم نہ صرف ہے بلکہ وہ کامل ہے۔ وہی میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بات کی، میں کہا جی اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، جی میں کہا جی میں گھر پہ نہیں بتا کے آیا جی کہ میں کہاں جا رہا ہوں جی اور رات ہو گئی ہے۔ جی انہوں نے کہا صبح آپ گھر جاؤ، اگر گھر والے پوچھیں کہ آپ نے رات کہاں گزاری، جی میں جوان تھا اس وقت، جی جی 20-21 سال میری ایج تھی، بالکل، انہوں نے کہا پھر میں ولی نہیں ہوں۔ اللہ اگر تمہیں اکبر، گھر والے اتنا بھی پوچھ لو کہ سبحان تم نے رات اللہ، کہاں پہ گزاری، سبحان اللہ، تو ایک جو تھی تصدیق تو میری صبح ہی کھڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو وہی ہوا کہ میرے والد صاحب ساری رات جاگے، اچھا، میں صبح گیا، موٹر سائیکل دروازے کے آگے کھڑی کی، انہوں نے پوچھا آ گئے ہو، میں جی آ گیا۔ آگے ہو، جی نہیں پوچھا کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، جبکہ اور اس سے پہلے میں کبھی رات کو باہر نہیں جاتا۔ جبکہ ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ ایک وقت سے زیادہ گھر سے باہر رہتے تھے تو صرف الفاظ ہمارا استقبال نہیں کرتے تھے، ماں باپ کے ہاتھ میں جوتے بھی اور چپلیں بھی اور جھاڑو بھی ہمارے استقبال کرتے تھے کہ کہاں رہے ہو، بالکل۔ کدھر گئے ہو۔ اچھا پھر جی کیا ہوتا ہے کہ جو ولی کامل ہے جی، پہلے تو آپ کے دل کا حوال بتا دے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، آپ جہاں سے آئے اٹھ کر، جی کاروبار کرتے اٹھ کے آئے ہو، جی گھر سے اٹھ کے آئے ہو، جی یا جس محفل میں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کے آئے ہو، وہ اس کا تذکرہ ضرور کرے گا، کیا وہاں سے آ رہے ہو؟ اشاروں میں کر دے گا اچھا، کہ آپ تھک گئے تھے، آپ نے بڑی ہی ہمت کی ہے، آپ پہنچ گئے ہو، آپ کا دل نہیں تھا لیکن آپ آئے ہو، سو ویلکم، بیٹھو، اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا، عنایت کیا ہوا، ہم آپ کے بھی گوش گزار کریں گے، آگے آپ کی ہمت ہے، آپ کتنا چلتے ہو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ سبحان ایک تو اللہ، یہ اشارہ پہلے دن ہی مل جاتا ہے جی ولی کامل سے، جی کہ جی اور بشرطے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھو، جیسے میں اور شاہد صاحب بیٹھے ہیں، جی، تو ولی کا ذرا ادب احترام ہوتا ہے، پتہ سوچتا ہے میں نیچے ہو کے بیٹھوں، میں نہ اتنا، لیکن گفتگو ایسے ہی ہوگی جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ولی جو آیا ہے، ملنے آیا ہے، اس کو ہلکا نہیں لیتا، عام آدمی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیجا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے مہمان ہو۔ اللہ اکبر، تو جو مرشد مرید کو یا ایک عام ملنے والوں کو اتنی اہمیت ہے، اس کا مطلب ہے یہ حق اور سچ پہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب آپ اس کے پاس آ گئے ہو، جی آپ کو دل مائل ہوا ہے، آپ مرید ہو گئے ہو، جی لیکن ابھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ جی، جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اتفاقاً کہہ دی ہے یا حقیقتاً کہہ دی ہے۔ یہ تکا لگا دی ہے عام زبان میں، اتفاقاً اس عام لیے کہہ رہا ہوں نا اتفاقاً کہ اتفاق سے ہی ایسے الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں جو مجھ پہ فٹ ہو گئے، تو یہاں حقیقت مل گئی۔ صحیح، اب جب وہ بندہ ذکر اذکار آپ کو بتائے گا جی کہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، جی، یہ فکر کرنا ہے۔ اچھا صحیح، آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں، کوئی بھی ذکر فکر کے بغیر نہیں ہوتا۔ فکر یعنی سوچنے کے، بھئی ایک تو آپ ذکر کر رہے ہو نا، جی اللہ اللہ اللہ، ہاں جی ٹھیک ہے،
ہاں اور بھی ذکر اذکار ہے. جی ایک ساتھ فکر ہونی چاہیے. جی فکر اگر دنیاوی معاملات میں گئی ہوئی ہے, کاروبار کر رہی ہے جی یا رشتہ داروں میں گھسی ہوئی ہے, معاملات میں دنیا معاملات کے تو گھسی ہوئی ہے, آپ تو صرف ایک لفظ ادا کر رہے ہو منہ سے. اللہ اکبر, ان الفاظ کا اثر نہیں ہوگا. ہاں تو وہ اتنا نہیں ہوگا. ذکر کے ساتھ فکر چاہیے. ناظرین, اس بات سے ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہمارے لیے کہ جب آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں, اذکار تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کی مکمل توجہ تسبیحات پہ ہونی چاہیے, ذکر پہ ہونی چاہیے کہ میں کیا ذکر کر رہا ہوں. ہاں بالکل. اچھا, نمبر 2. اچھا اب مرشد نے بتا دیا ذکر ساتھ فکر کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, وہ ذکر و فکر کر رہے ہیں. جی اب وہ بتائے گا کہ اس کے ثمرات کیا نکلیں گے. سبحان اللہ. اس کے آپ اگر اس کو جاری رکھتے ہو تو تبدیلیاں کیا آ 8 دن جائیں کے گی. بعد 7 دن کے بعد آپ کے اوپر کیا حال وارد ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وہ چاہے تو کھل کے بتا دے, تو اچھا چاہے اشارے میں بتا دے. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. اب ہمارے پیر و مرشد نے جب ہمیں بتائے ذکر فکر کہا کرنا ہے, جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک تو عام لوگوں سے آپ ملتے ہو, اگر آپ کسی خاص بندے سے ملو گے جو صاحب نظر ہوگا جی, تو وہ آپ کو ہماری نظر سے دیکھے گا. آپ کو ہماری نظر سے دیکھے ہماری گا. نظر سے دیکھے گا, اور آپ کو صرف ایز اے یہ جو باڈی نظر آ رہی ہے اس میں نہیں دیکھے گا. وہ اچھا, پیچھے جو آپ کے اب روحانی سسٹم بن گیا, ہاں وہ جی, اس کو دیکھے گا, سبحان اللہ. جس سے وہ تصدیق کرے گا کہ تم اہل نظر کے پاس سے ہو کے آئے ہو یا ان کے مریض ہو. تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں تم میں. ہاں, یعنی ایک اہل نظر بہت آسانی سے جی دوسرے اہل نظر کی تصدیق کر سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جب آپ ذکر اذکار میں لگ جاتے ہیں, روحانیت میں, تو آپ کی اپیرنس میں, آپ کی بول چال میں بھی تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں. لازمی آتی ہے. لازمی آتی ہیں. لازمی آتی ہیں. کیوں؟ آپ نے دیکھو, آپ کے پاس جو دین پہنچا تھا جی وہ تھیوری پہنچی ہے آپ کے پاس. جی آپ کے والدین, ان کے والدین یا محلے دار یا کوئی جی مولوی صاحبان, ان کے ادھر سے آپ تک علم پہنچا ہے. جی تو اتنے وثوق سے کسی نے آپ کو ٹرینڈ نہیں کیا جی کہ نماز بتا دیا, لیکن وہ پڑھ کیسے رہا کسی نے چیک نہیں. جی لیکن جب ایک پیر کامل کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ چیک بھی کرتا ہے, یہ کھڑا کیسے ہو رہا ہے نماز میں, یہ رکوع کیسے کر رہا ہے, سجود کیسے کر رہا ہے, اس کے بعد تسبیحات کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کام ہوتا ہے. جیسے ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو چیک کرتا ہے, جی تو اسی طرح پیر کامل, ٹھیک ہے, وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ جو بتایا تھا اس پہ عمل کر رہا ہے, نہیں عمل کر رہا, ہے, کیسے نہیں کر رہا ہے, نہیں کر رہا. اچھا, پھر اس کے بعد اگلی, یہ بھی ایک بہت لمبی بات ہے. اس کے بعد آپ جو بات پوچھ رہے ہیں کہ اب وہ جو ذکر کر رہا ہے 7-8 دن کے اندر اندر ہی اس کے جو خواب آتے تھے اس میں چینجنگ آ جائے گی. اچھا, یعنی کچھ اور خواب آنا شروع ہو جائیں گے, خواب خاص آنا قسم شروع ہو کے جائیں گے. اشاروں والے. جس ڈگر پہ پہلے آتے تھے وہ پورا سائڈ لیا ہو جائے گا, ہٹ اچھا, جائے گا وہ سسٹم. اب یعنی کچھ روحانی خواب آنا شروع ہو جاتے روحانی ہیں. خواب ویسے کس قسم کے, اگر وہ سب کوئی سے جاننا پہلے, چاہے ناظرین میں سے سب سے پہلے جو آئیں گے جی, وہ شیطان ہی سامنے آتا ہے. شیطان آ کے ٹکر لیتا ہے نا, کالے کتے کی شکل پہ, کسی بھی جانور کی شکل میں آ سکتا کسی جانور کی شکل میں آئے گا, ہے, کسی بھی جانور کی شکل میں آ سکتا ہے, جنات کی شکل میں آ سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ شیطان کے خلیے بنانے بہت آسان ہے اس کا. جی, تو وہ آ کرنا ڈرائے گا اچھا کہ مڑ جاؤ, باز آ جاؤ, یا میں بہت خوفناک ہوں, میں تمہیں کھا جاؤں گا. اس اچھا, کو وہ بہکائے گا. صحیح. لیکن اگر اس کے اندر من میں یہ بات سما گئی ہے کہ اب میرے پاس پیر کامل کا پیچھے ہاتھ موجود ہے, مجھے کوئی شیطانیت نہیں چھیڑ سکتی, تو وہ خواب کے اندر بھی ڈٹ جائے گا, خواب میں بھی ڈٹے گا, اور اس کو جو ہے شکست ہو جائے گی, وہ بھاگ جائے گا. اس کا مطلب ہے ناظرین کہ اگر آپ کو کچھ ایسے خواب آ رہے ہوں, آپ تسبیحات کر رہے ہیں, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ تسبیحات کی وجہ سے آپ کو الٹے سیدھے خواب آ رہے ہیں یا خوفناک خواب آ رہے ہیں. یہ آپ کی کامیابی کی نشانی ہے. بالکل, یہ کامیابی کی نشانی ہے کہ اب شیطان آپ سے گھبرا رہا ہے اور آپ کو ڈرا رہا ہے. صحیح ہے جی. آپ کہہ لو کہ آپ تو اس کے ساتھ ٹکر لے لیا نا جی, اس کے رستے پہ نہیں چل رہے, اس جی, کو آپ پیچھے کر رہے ہیں اور اپنا رستہ تلاش, تو وہ تو کوشش کرے گا کہ یہ کہاں بندہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, میں اس کو تھوڑا نا پریس کر لوں, شاید یہ میری طرف آ جائے, شاید رک جائے, ڈر جائے. جی, اگلی سٹیج. اس کے بعد اور معاملات ہیں کہ آپ اس پیر کامل کے ساتھ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اٹیچ رہتے ہیں. جی جی, تو کم از کم آپ کو 15 دن میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے پاس جانا چاہیے, ملاقات ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کو تصدیق ہوتی جائے آپ پیریڈ بڑھا سکتے ہیں. جی, لیکن جب تک آپ کو مکمل تصدیق نہیں ہو رہی کہ آپ صحیح سمت میں ہیں یا نہیں ہیں,
تو آپ کو یہ آنا جانا تھوڑا زیادہ رکھنا ہے، زیادہ رکھنا ٹھیک ہے. جو رائے سلوک ہوتا ہے، رائے سلوک میں پتہ چلتا ہے کہ جس صاحب کے پاس میں آیا ہوں کہیں وہ لالچی تو نہیں ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑی بات ہاں، یہ آج کل کے زمانے میں سب سے بڑی بات. اس کی ساری نظر نذرانے پہ تو نہیں ہے کہ کیا نذرانہ لے کے آیا، ٹھیک ہے. اچھا، جبکہ دل والوں کی دنیا میں یہ رسم کہ جب کوئی آئے تو قدم لینا، جائے تو دعا دینا. اللہ یہ ایک بہت اکبر، اچھی بات ہے اللہ کہ اکبر، وہ دعا دیتے ہیں اپنے مریدوں کو. سبحان اور اللہ. کوئی خالی ہاتھ بھی آتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے جتنا کوئی نذرانے والا آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. پیر کامل کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے. اس کو دنیا کے مال سے لینا دینا نہیں ہوتا. پھر ایک اور بات آپ نے دیکھی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں پیر کامل کے پاس تو ان کے پاس آنے کا ہی کرایہ تھا. ہاں جی، شوق سے آگے، وہ ہاں ذوق جی، سے آگے، جی، جانے کا کرایہ نہیں. لیکن پیر کامل کو پتہ ہے اس کی جیب خالی ہے. وہ جانے سے پہلے کہے گا مجھ سے مل کے جانا، آپ نے ایسے نہیں جانا. مل کے جانا یعنی الٹا کچھ دیں گے. ہاں، وہ اس کو اتنا دے گا کہ آنے جانے کا کم از کم کرایہ دے گا، یہ ایک سائڈ کا نہیں دے گا. اچھا کہ یہ آیا اور اب یہ جائے گا تو پھر بھی اس کے پاس ہونا چاہیے خرچہ. سبحان اللہ. یہ ناظرین دیکھ لیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لینے سے زیادہ دینا بھی پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے اسی طرح سے ہے. پھر جی جی آپ اسی سمت میں چلیں آگے. ابھی میں صرف آپ کو پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں کہ جو اس سمت میں چلتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کا اپنے مریدوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہوتا ہے. جی جی. اور جو پیر ہے، ہاں جی، وہ اپنا اس کا اوڑھنا اور بچھونا ذکر و فکر ہوتا ہے، اور اپنے پیر و مرشد کا تصور ہوتا ہے، تصور شیخ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ تصور شیخ کے ساتھ منازل طے کر رہے ہوتے ہیں. جی جی، وہ اکیلے نہیں ہوتے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے پیر و مرشد بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میں انجم صاحب اس وقت کس کے ساتھ بیٹھے اور کیا گفتگو ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور اگر میں یہ سوچوں کہ میرے پیر کو تو خبر ہی نہیں، اچھا، تو پھر مجھے مریض ہونے کا کیا فائدہ. اچھا اچھا، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. خدا تو ہر جگہ موجود ہے نا. سبحان تو جو اللہ. خدا کے دوست ہیں جی، اللہ ان کو بھی پاور دیتا ہے. کب پتہ چلے گا بندے کو کہ وہ اب صحیح راستے پہ آ چکا ہے؟ اور ایک تو میں نے بتایا نا کہ جو ولی کامل زبان سے ورڈ نکالتا ہے، لفظ نکالتا ہے، وہ پورے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ لیٹ یا جلد وہ پورا ہو کے رہے گا ورڈ. اللہ اکبر. جیسے میں نے آپ کو ایک بیچ میں بتایا کہ ایک اہل نظر، انہوں نے کہا تصدیق کرے گا آپ کی. اہل نظر، جی بالکل. تو تقریباً ہمیں مرید ہوئے 8 دن ہوئے تھے. اچھا. تو اہل نظر کے پاس ہم پہلے بھی 1-2 مرتبہ ہو چکے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یہ بندہ اہل نظر ہے. جی. لیکن اس کے پاس مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے. جی جی. راجہ محمد اکرم صاحب ادھر ہی جیلم میں، جی جی، ان کا مزار شریف بنا ہوا ہے. جی جی بالکل. تو ہم ان کے پاس جا کے نا ویسے ہی 1-2 مرتبہ بیٹھے، لیکن باتیں ان کی ادھر سے گزر گئی، سمجھ نہ آئی. اچھا. تو وہ جب ہم مرید ہونے کے بعد ان کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ بیمار تھے، بہت سخت کھانسی لگی ہوئی تھی ان کو. اچھا. جالی والا دروازہ تھا، وہ لیٹے ہوئے تھے. جیسے ان کی نظر ہمارے پہ پڑی، ابھی ہم نے دروازہ کھولا نہیں، کھول رہے ہیں اور وہ اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. اچھا. ہم نے پہلے اس بات کو نوٹ کیا، لیکن کوئی نہیں، ہو بھی سکتا ہے کہ لیٹ تھک گئے ہوں تو اٹھ کے بیٹھ گئے. بیٹھے تو ہماری طرف دیکھ کے کہتے ہیں اوہو تسی تو بدل گئے ہو. اللہ تسی اکبر. اگے بھی میرے کو لاندے ہو، میں تانوں پچھاڑنا، لیکن اج میں کچھ ہور ماحول وچ تانوں دیکھنا پیا. اللہ اکبر. تواڈے نال ایک شخصیت ہے گئی، نال ایک تواڈے نال ایک ہے گئی ہے شخصیت، میں دیکھنا، اس کو دیکھ رہے ہیں وہاں. انہوں دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس وقت رونگٹے اور بدن لو کھڑا ہو گیا. یہ بندے کیا بات کر دی؟ سیم وہی ورڈ انہوں نے یوز کر لی ہے جو ہمارے مرشد رہا ہے، اور پتہ چلا جی اہل نظر ہے. جی اہل نظر ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو ہم وہاں پہ تقریباً پھر 4 منٹ تقریباً بیٹھے، زیادہ دیر نہیں بیٹھے کہ ان کو کھانسی بھی تھی اور ہماری وجہ سے وہ بالکل سٹینڈ بائی بیٹھ گئے تھے. اچھا. وہ جو انہوں نے اندازے اپنایا ہوا تھا وہ اس سے ہٹ گئے تھے. میں کہا نہیں، وہ ہمارے مرشد کا رسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کو کھانسی بھی لگی ہوئی ہے. ہم نے جلدی اجازت لی ان سے اور ہم وہاں سے لوٹ آئے. سبحان اللہ. ناظرین دیکھیں جی، یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل نظر میں اور ایک عام انسان میں. کہ اہل نظر کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی روحانی شخصیت کے ساتھ. اب ان چیزوں کو کیا کتابوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. ہم نے جب اپنے ناظرین کو اللہ الصمد کا وظیفہ بتایا اور یہ کہا کہ آپ کو زیارت ہوگی جاگتے ہوئے
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے ناظرین کو ہوئی، کیا ان چیزوں کو کتابوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ان چیزوں کے کوئی ٹھوس ثبوت دیے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو اہل نظر ہے، جس نے وظیفہ شروع کر دیا وہ اہل نظر میں آ گیا، ان کو زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد ان چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو اور کچھ بتائیے جی، کہ جب ایک ولی کامل ہو جائے تو کیا کرے وہ؟ جب ایک بندہ ناچیز کو یکتا و ہمتا کر دیا، جی یہ توجہ، یہ عطا ادنا کرامت پیر۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو پیر ایک سوچ پہ لے کے آ گیا، جی آپ کی باقی باطنی سوچوں کو سب کو ریز کر دیا، صرف خدا تعالیٰ کی طرف اس نے آپ کی سوچ لگا دیا، تو یہ کرامت ہے، بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ تو کامیابی ہے، یہ کامیابی یہ ہے، کرامت تو ہماری کامیابی کا باعث بن گئی۔ اور اسی کامیابی کو شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس سے ہٹا دوں، اللہ اس کو اپنے مرکز سے ہٹا دوں، یہ اس کی مرتے دم تک یہ کوشش رہتی ہے۔ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، لیکن اوپر سے نہیں آ سکتا۔ اوپر سے کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی نگاہ اللہ کی طرف رکھیے، اللہ سے جڑے رہیے، تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر جناب، بہت خوشی ہوئی جی آپ تشریف لائے، اتنی پیاری باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ باتیں بہت کم جگہ ملتی ہیں، یہ باتیں سینہ بسینہ ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، اور جو آمنے سامنے بیٹھ کے لائیو بات ہو سکتی ہے، جی اسی میں فائدہ ہے، اسی میں ہی آپ ایک سوال سے 10 سوال نکال سکتے ہیں، 10 کا جواب ملے گا، جی ٹھیک ہے۔ جی تو یہی ہوتا ہے کہ یہ سلسلے جتنے چل رہے ہیں کہ وہ آستانے پہ لوگ جاتے ہیں، ہاں جی، وہاں پہ بیٹھ کے جو اپنے دل کا حوالہ بیان کرتے ہیں، اور وہ ان کا حل جو ہے وہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ دیکھیں جی ناظرین، بہت سارے لوگ بڑی ڈیفرنٹ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ آستانہ یا پیر یا مرید۔ بات یہاں ہو رہی ہے پیر کامل کی۔ جو پیر کامل ہے وہاں پر جائیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ ایک کمنٹس میں مزید ایڈ بالکل کرنا بالکل، چاہتا ہوں، بسم اللہ جی۔ اسی حوالے سے ہے کہ ایک بندہ جب پیر کامل کا مرید ہو گیا، جی اب اس کے اندر ایک خصوصیت یہ آ گئی ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا جادو ٹونا ٹوٹکا نہیں چل سکتا، اس کے اوپر جادو وغیرہ نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی جنات کا اثر نہیں ہوگا، اس کے رستے میں نہیں کوئی جنات آئے، رستے میں بھی نہیں آئے گا، رستے میں نہیں۔ اگر وہ کہیں سے گزر رہا ہے، وہ رستے میں بیٹھے چاہے کھانا کھا رہے ہیں، وہ اٹھ کے سائڈ پہ ہوں، جنات بھی ہٹ جائیں گے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ پیر کامل کا مرید آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، لہٰذا ہم نے ہی سائڈ پہ ہونا ہے۔ روحوں کا معاملہ روحوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جنات بھی ایک اسی قسم کی ہے کہ وہ ایک روحانی حالت میں ہوتے ہیں، روحانی حالت، جسمانی حالت میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ واقعات میں نے سنے کہ جنات کسی بچے پہ آ گئے، کسی لڑکی پہ آ گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیوں ان پہ حملہ کیا، کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو، تو جنات سے جواب یہی ملا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے اور یہ اوپر سے گزر گئے، یا ہم پڑھ رہے تھے، یہ ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر جی، آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ اسی طریقے سے جناب جی آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے جی، ہمارے ناظرین کو آپ نے اتنی پتہ کی باتیں بتائیں، بالکل انشاءاللہ جی۔ پھر اگر یہ جو علم ہے جی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان تک یہ پہنچے، ورنہ یہ نسل تو بڑی ایک اور طرف جا رہی ہے۔ نہیں، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ روحانی کی ہیں، روحانی اور کیوں کی ہیں کہ نیٹ کے اوپر دوسری فحشی تعلیم اتنی ہو گئی ہے جی، وہ زیادہ حاوی ہے، ہم اس تعلیم کو کیوں نام کریں، اور وہ راستہ ایسا کہ شیطان اس پہ کھینچ کے لے کے جاتا ہے، زبردستی کھینچا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن یہاں تو اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے جی، اپنے نفس کا جہاد کرنا پڑتا ہے، اور نفس کا جہاد ہی جہاد اکبر، بالکل سب سے مشکل جہاد اپنے نفس کا جہاد ہے کہ میں شیطانیت کی طرف جاؤں یا روحانیت کی طرف جاؤں۔ من عرف نفسہ قد عرف ربہ۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر جی ناظرین، انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو میں انجم صاحب کے ساتھ۔ ان سے گزارش ہے کہ جب بھی جہلم تشریف لائیں تو ہمارے ساتھ ایک روحانی محفل کا ایسے انتظام کریں جی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔